السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، لاک ڈاؤن کے حوالے سے وفاقی حکومت پہلے دن سے تذبذب اور کنفیوژن کا شکار رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر تنقید کرتی رہی ہیں، صوبے چیختے رہے ہیں، خاص طور پر سندھ جو ہے اس پر چیختا رہا ہے۔ باقی تو صوبوں میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مرکز کو کسی نہ کسی حد تک باقی صوبے تین جو ہے وہ فالو کرتے رہے ہیں، مجبوری میں بھی، کیونکہ ان کی ظاہر ہے حکومت ہے، اپنی حکومت ہے۔ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس نے بھی ملک بھر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے، اور اب تمام مارکیٹس کھلی رہیں گی۔ کرونا وائرس ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جو ہراس پھیلایا جا رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پر ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں لوگوں کے، ٹیسٹ کٹس کے حوالے سے جو تفضات اور اعتراضات اور جو شکایات آ رہی ہیں لوگوں کی، وہ اپنی جگہ پر۔ اب جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اب عید بھی آنے والی ہے، عید کے اجتماعات بھی ہوں گے اور مارکیٹس بھی کھلی ہوں گی، خریداری، شاپنگس وغیرہ ہر چیز ہو رہی ہوگی۔ پہلے مجھے بہت سارے مذہبی لوگوں نے فون کر کے کہا ہے کہ مساجد پر تو پابندی لگا دی گئی کہ بھئی مساجد میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے۔ صدر مملکت چھاپے مار رہے تھے مساجد میں، چیکنگ کر رہے تھے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہے نماز تراویح کے دوران، باجماعت نماز کے دوران یا نہیں۔ اب یہ کیا ایس او پیز پر عمل درآمد صرف مساجد کے لیے ہے؟ تو یہ اگر مذہبی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو ان کا یہ بالکل جائز سوال ہے۔ اب کیسے، مطلب چیف جسٹس آف پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی دکاندار کسی مارکیٹ میں، کوئی دکاندار ایس او پی پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو اس پر سختی نہیں کی جائے گی اور اس مارکیٹ کو، اس دکان کو سیل نہیں کیا جائے گا۔ رزاق کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ کھٹری صاحب، کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ آپ کا چینل جو ہے جہاں تک کیسا چل رہا ہے، یوٹیوب چینل؟ آپ 4-5 دن سے میں نے دیکھا ہے کہ پروگرام بھی اپلوڈ نہیں کیا آپ نے، خیریت تو ہے؟ ہاں سر، طبیعت میری بالکل ٹھیک ہے، اور پروگرام اس لیے میں نے اپلوڈ نہیں کیا کہ کچھ چیزیں میں اصل میں اس میں تھوڑا کنفیوز بھی تھا، اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے جو ہے وہ ایریاز ہیں، گرے ایریاز، جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ خاموشی جو ہے سب سے بہتر علاج ہے، تو آنے والے 1-2 روز میں پروگرام بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چلیں اللہ خیر کرے۔ کھٹی صاحب، یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دے دیا، کیا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ صوبے اس سے خوش ہیں؟ سندھ خوش ہے نہیں ہے؟ اس پر کیا تبصرے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر، آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی حکومت اور باقی تو کیونکہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے، لیکن یہ پختونخوا اور پنجاب میں تو وفاقی حکومت کی ہی حکومتیں ہیں، تو اس لیے وہاں سے تو کوئی چیز نہیں آتی، حالانکہ پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن وغیرہ بھی کر رہے ہوتے، لیکن حکومت سندھ کی جانب سے ان کا جو موقف ہے وہ بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ سارے معاملے میں پاکستان کے سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ وفاقی حکومت کنفیوز ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کیونکہ وزیر اعظم تو یہ کہتے رہے کہ لاک ڈاؤن بھی چلتا رہے اور لوگ بے روزگار بھی نہ ہو اور کاروبار بھی چلتا رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک جو ہے وہ آپ مٹھی میں 2 خربوزے تو لے نہیں سکتے، یہ بڑا ناممکنات کا ایک کام تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی یہ خواہش ضرور تھی، کیونکہ وہ کہتے بھی رہے کہ کورونا میں اضافہ بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن سپریم کورٹ میں گزشتہ 2 روز سے یہ جو سماعت چلتی رہی، اس کے جو فیصلے آئے وہ بڑے حیران کن تھے۔ ایک تو وہ سارے رپورٹ ہو چکے ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن مجھے جو اس میں ساری چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز لگی ہے، حیران کن، وہ یہ ہے کہ ہر بڑے کیسز میں عدالتیں اپنا معاون مقرر کرتی ہیں ان کیسز کے حوالے سے جن کیسز میں جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ مقصد فرض کریں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف بڑے کیسز ماضی میں بھی ہوئے، ان میں عدالتوں نے مختلف نامور وکلا کو
ایز اے معاون اپنا مقرر کیا تاکہ وہ قانونی طور پر سپریم کورٹ کو جو ہے وہ بہتر آگاہی دے سکے یا گائیڈ لائن دے سکے. ایک تو یہ. لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ پاکستان میں وفاقی سطح پر جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سندھ میں ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا, ختم کیا, تو ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں, نہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس پورے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا علاج کر سکے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہے گی اور ہمیں سڑکوں پر علاج کرنا پڑے گا. یہ سندھ کا موقف تھا. دوسرے روز آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی ڈاکٹروں نے اسی طرح پریس کانفرنس کی, ساری باتیں وہی ہوئی. لیکن سپریم کورٹ نے اس بار جب یہ سارا لاک ڈاؤن ختم کرنے کے احکامات جاری کیے, ان میں ایک بات جو نظر نہیں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں جو صحت کے معاونین ہوتے ہیں, یہ کہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بڑے ڈاکٹرز ہیں یا اس طرح کے دیگر ہیں, ان کو بلا کر پوچھ لیا جاتا کہ ہم کیا کریں نا اس موقع پر. لیکن کیونکہ بدنصیبی اس ملک میں یہ ہے کہ ہر جگہ ہی کسی نہ کسی شکل میں سیاست کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن بہتر کریں. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو کل سے لاک ڈاؤن بالکل ختم ہوا ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سارے ٹیلی ویژن چینل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو مارکیٹس ہیں اس میں ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. اس کے اندر جو سینیٹائزر ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا, ماسک جو ہے وہ لوگ پابندی نہیں کر رہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4-5 دن پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی پبلک کی جگہیں ہیں جہاں عوام کی جو رش زیادہ ہوتا ہے وہاں ہم ماسک کا پہننا جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں, اس کو پہننا لازم ہوگا. لیکن آج چوتھا روز ہے, آج بھی ظفر مرزا کی وزارت کی طرف سے ایسا کوئی ماسک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا جس میں کہا گیا ہو کہ ماسک پہننا لازمی ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے اس طرح کے احکامات جاری کرنے ہی تھے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ماسک جو ہے وہ ہر آدمی کو پہننا لازم ہوگا, کیونکہ تمام جو ہے وہ مارکیٹیں بڑی میں یا جو دکاندار ہوتے ہیں یا تو ان کی یونین نے اس بات کو پابند ان کو کیا جاتا کہ وہ ہر مارکیٹ کے گیٹ پر سینیٹائزر رکھتے, لوگوں کو جو ہے وہ پابند کرتے کہ وہ گلوز پہن کر آئے. اب ہوتا یہ ہے کہ اب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں, جو کپڑے کی دکانیں ہیں, کھوکھے کی دکانیں ہیں یا آؤٹ لیٹس ہیں گارمنٹس کے دیگر, تو ہر کوئی جاتا ہے, آپ جاتے ہیں, میں جاتا ہوں, ہم کپڑا چیک کرتے ہیں, چیزوں کو اٹھاتے ہیں. اب فرض کریں کسی کے ہاتھ میں کورونا ہے, کوئی پیشنٹ ہے, اس نے اس کپڑے پر چھوڑا. اب یہ نئی تحقیقیں آئی ہیں کہ اگر لکڑی کے اوپر آپ کورونا کا پیشنٹ کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کورونا 8 دن تک وہاں زندہ رہتا ہے. اسی طرح پلاسٹک کے اوپر بھی یہی کنڈیشن ہے. اسی طرح مقصد یہ کہ وہ اگر آپ کوئی کپڑے پر ہاتھ لگاتے ہیں, کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, تو یہ آپ سمجھے کہ یہ ایک پینڈیمک ہے, وہ اتنا پھیلے گا. اور یہی سبب ہے کہ سندھ, آپ اندازہ کریں کہ سندھ حکومت نے تو بہرحال اس کے اوپر خاموش جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے یا انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. لیکن اس کی جو ہے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس کا ایک ایشو یہ بھی ہوا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل برملا اپنی اس بات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے نام نہیں لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا, لیکن انہوں نے کہا کہ مئی اور جون تک جو ہے وہ پینڈیمک بہت تیزی سے پھیلے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ حکومتی ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی.
تو کھٹری صاحب یہ جو مذہبی لوگ ابھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ مساجد پر تو سختی کی گئی، مارکیٹس میں اب سختی نہیں کی جا رہی، تو یہ صرف مساجد کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا لازم تھا، نمازوں کے لیے، تراویح کے لیے؟ صدر مملکت، ریاست کے سربراہ آپ کے چھاپے مار کے چیکنگ کر رہے تھے مساجد میں جا کر، تو باقی مارکیٹس پر مطلب مارکیٹس میں کرونا نہیں پھیلے گا، نماز کے دوران پھیلے گا، یہ اعتراض ان کا درست ہے کسی حد تک؟ سر سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا اور اور وہ اور ایسا سوری کنفیوز قطع سسٹم ہے کلامی کہ قطع آپ بس کلامی قطع کانوں کو ہاتھ لگائے نا. آپ اندازہ کریں کہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ملک کے سارے لوگ کہتے رہے کہ بھائی حکومت جو ہے یہ کیا کر رہی ہے، حکومت کو تو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پہلے تو سوچ بچار کے ساتھ کرے اور اس کے بعد اس کو امپوز کرے، کیونکہ یہ نارمل حالات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان دنوں جب صدر مملکت یہ ساری کوششیں کرتے رہے تو ہم سب یہ تنقید کرتے رہے کہ حکومت جو ہے وہ مولوی صاحبان جو ہیں یا مذہبی جو فورسز ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ہمیں محتاج نظر آتی ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تو مولوی یا مذہبی فورسز کا وہ موقف بالکل 100% درست ثابت ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مساجد کو تو آپ نے بند کر دیا، مارکیٹ تو کھول دی، وہاں کوئی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. تو یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مولوی صاحبان یا مذہبی فورسز کا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کون کرے گا. میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑی اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ آپ نے اپنا ایجوکیشن سسٹم ایسا کنفیوز بنایا کہ آج ان حالات میں جب پوری دنیا میں 7.5 ارب لوگ ایک وبا کو جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، آج بھی پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ کورونا ایک مذاق ہے، کورونا کا کچھ نہیں ہے، سارا ڈرامہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ کورونا سازش ہے. اس ساری صورتحال کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب اس طرح کے آپ فیصلے کریں گے تو وہ لوگ جو اس کورونا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے موقف کو مزید پذیرائی ملی ہے. تو یہ مولوی صاحبان کے موقف کو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں نے بالکل جو ہے وہ درست ثابت کیا. اس لیے کہ جب مارکیٹوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جتنی تعداد میں جا رہے ہیں مارکیٹس میں، آپ اللہ خیر کریں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز نے آج سے 2-4 ہفتے پہلے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے جن باتوں کا انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا وہ شاید درست ثابت ہو. مطلب آخری باٹم لائن میں آپ یہ فرمائیں کہ اس کا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. سر ایک بات ذہن میں رکھیں نا، حکومتوں نے دیکھیں نا، ایک وفاقی حکومت ہے، باقی 4 صوبوں میں 4 حکومتیں ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ایک حکومت ہے اور گلگت بلتستان، ٹھیک ہے نا. انہوں نے سب نے حکومتوں نے اپنے طور پر لاک ڈاؤن کر رکھے تھے، لیکن کہیں کہیں ریلیکس دیا تھا، ٹائمنگ طے کر دی تھی اور ایس او پیز بنا دی تھی. بڑے شاپنگ مالز انہوں نے بند کر دیے تھے کیونکہ وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، اور جب ایئر کنڈیشن جو ہال ہوتے ہیں وہاں وائرس کا پھیلاؤ کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کی ایئر ہوتی ہے ایک کنڈیشنڈ ہوتی ہے نا، وہ اس میں گھوم رہی ہوتی ہے، تو وائرس کے پھیلاؤ، وائرس وہاں ختم نہیں ہوتا، جو بھی بندہ لے جائے گا وہ وہی وائرس رہے گا. تو اب وہ حکومتیں جو فیصلے کر رہی تھی ان کو سپریم کورٹ نے آ کر ساروں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا. اب یہ فیصلہ حکومتوں نے تو کیا نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام تو حکومتوں کا تھا نا جو وہ فیصلے کر رہی تھی. حکومتوں سے تو اس بارے میں رائے نہیں دی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ بھائی کچھ لوگ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہ رہے ہوں گے لیکن بہت سے لوگ نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نئے کپڑے پہنائیں، لیکن جو صورتحال ہوئی ہے، سندھ حکومت نے بڑے شاپنگ مالز کھول دیے، سارے آپ نے کھول دیے. مجھے بتائیں کہ ہم جو بحیثیت مجموعی پاکستانی ہیں ان میں اتنے لچھن ہیں کہ وہ قطار میں کھڑے ہونے میں بھی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. آج بھی جہاں ایک سسٹم ہے قطار میں کھڑے ہونے کا، وہاں بھی اگر کوئی بااثر آدمی ہو جن کا کوئی انفلوئنس ہو تو وہ اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو فون کرواتے ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ مل لیا جائے اور قطار میں کھڑا نہ کیا جائے. یہ تو ایسی پینڈیمک ہے کہ جس میں آپ کو 3 فٹ کا فاصلہ ہر حال میں رکھنا پڑے گا.
تو اس صورت حال میں مجھے بتائیں کہ یہ لوگ آپ جو مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال بہتر ہو، کیونکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے جو فیصلے کیے وہ سارے کے سارے فیصلے بلڈوز ہو چکے ہیں. چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز، کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.